خوبصورت ہیں وہ روحیں جو اختلاف کی شدت کے باوجود بھی اپنے پاس ایک نرم دل رکھتی ہیں۔ جس طرح محبت دینے کے لیے دل بڑا ہونا ضروری ہے، اسی طرح محبت سمیٹنے کے لیے ظرف وسیع ہونا ضروری ہے۔ نفرت کے پر ہوتے ہیں، یہ بہت تیزی سے پھیلتی ہیں۔ محبت اور شفقت کے پاؤں ہوتے ہیں، اسے قدم جما جما کر چلنا پڑتا ہے۔ اپنے صدقوں کو چھپاؤ، اپنی مشکلات کو چھپاؤ اور اپنی بیماری کو چھپاؤ۔ دل کا سکون بھی ایک نعمت ہے، ایسے ویسوں کے لیے اسے تباہ نہ کیجیے۔ امید ہر دل کے درد کی جڑ ہے۔ نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت سکون ہے۔ انسان ہو اور ظرف نہ ہو، گویا کتاب ہو اور حرف نہ ہو۔ جو اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا سہارا ہمارے اعمال میں نہیں، اللہ کی رحمت میں ہے۔ تجھ کو لگتا ہے کہ تن دھونے سے تو پاک ہوا ہے، تجھ پہ واجب ہے ابھی غسل تیرے ذہن کا۔ فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، اچھے اخلاق بھی انسان کو جھکا دیتے ہیں۔ کردار سے خوبصورت ہونا چہرے کے خوبصورت ہونے سے 100 گنا بہتر ہے۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ مسکراہٹ خوبصورتی کی نشانی ہے اور خوبصورتی زندگی کی نشانی ہے۔ غم کچھ لوگوں کو سمندر کر دیتا ہے، کچھ کو بنجر اور کچھ کو ہوش اور خرد سے پرے لے جا کر بٹھا دیتا ہے۔ آہوزاری کی جو قیمت اللہ کے دربار میں لگتی ہیں وہ کہیں اور نہیں لگتی۔ ہم نے صرف قبرستانوں اور ہسپتالوں کی دہلیز پر سچی محبت کی شکل دیکھی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کو صرف آخری وقت ہی یاد کرتے ہیں۔ جو چیز کسی کو زیادہ مقدار میں دی جائے وہ ہمیشہ ضائع ہی ہوتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ ہر آنے والے نے ایسے پلٹ جانا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ باہر کی تمام رنگینیاں اندر کی ایک اداسی کا علاج نہیں کر سکتی۔ اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو۔ لٹے ہوئے مسافر ذرا بے رحم ہوتے ہیں، لٹے پٹے لوگ تھوڑے سے ظالم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ رشتوں کو آزمائے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ ساری زندگی سارے رشتوں کو ہمیشہ آزماتے ہی رہتے ہیں۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ صبر کوئی کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ موت صدقہ ہے زندگی کا اور اس نے ایک دن اتر ہی جانا ہے۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو اکثر انسان کو کھینچ کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ بس دکھ وہاں سے نہ ملے جہاں سے سکھ کی امید ہو، وہاں سے ملے دکھ کا دکھ بڑا ہوتا ہے۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ کچھ لوگ آپ کو تسلی دینے آپ کے پاس نہیں آتے بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ کیا آپ واقعی تکلیف میں ہو۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تم بڑوں کی عزت کرو تو چھوٹے تمہاری عزت کریں گے۔
جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل۔ انسان میں ہر روز تبدیلی آتی ہے، جو لوگ بدلتے نہیں ان میں سے ٹھہرے پانی کی بو آنے لگتی ہے۔ ڈرانے والے کی غذا آپ کا ڈر ہوتا ہے، جس دن آپ اس کی غذا روک دیں گے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ عقل کی خوبصورتی سوچ میں ہے، زبان کی خوبصورتی خاموشی میں ہے، حالات کی خوبصورتی استقامت میں ہے، گفتگو کی خوبصورتی سچائی میں ہے۔ اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہیں۔ جن کو ہر پل اپنی انا عزیز ہو وہ کوئی خوبصورت رشتہ نہیں چلا سکتے۔ بھٹک جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن بھٹک کر بھٹکے ہی رہنا بہت خطرناک ہے۔ جب ہم دنیا کو سمجھنے لگتے ہیں تو دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کو سمجھنے لگتے ہیں تو اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی لذتیں حاصل کر لے یا آخرت کے اجر کے لیے کوشش کرے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہے۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں، وہ انسان بھی مرا ہوا ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہارے محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ہاتھ سے چلی گئی اور دنیا والے آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ ایک دن دیکھنا کہ تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ ہاں، اللہ نے میری دعا ایسی قبول کی ہے کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کہو گے کہ اللہ نے میرے صبر کا صلہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ جب تم میں سے کوئی شخص شیطانی خواب دیکھے تو کسی سے اپنے ساتھ شیطان کے اس کھلواڑ کو بیان نہ کرے۔ سب سے سچی چیز موت ہے۔ نا امید نہ ہو، غمگین نہ ہو، کمزور نہ پڑو۔ دل سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت کے ساتھ باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ کسی کو بے عزت کر کے آپ کو شاید وقتی سکون مل جائے، لیکن آپ کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ راز ایک طاقت ہے، اس کو محفوظ رکھا کریں، کیونکہ جس چیز کا لوگوں کو علم ہی نہیں وہ اسے تباہ کیسے کریں گے۔ ہم سے نفرت کرنے سے آپ کا اپنا ہی خون جلتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ فرض کر لیں کہ ہم وفات پا چکے ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنے غموں سے بچاتا ہے۔ بے شک اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ جن باتوں اور کاموں سے ناراض ہوتا ہے شیطان انہی پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والا دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، مگر دنیا سے محبت کرنے والا دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ جب دل میں ایمان کی چاہت اور طلب ہو جائے تو اللہ کی مدد حاصل ہونے لگتی ہے۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیرے سپرد کر دیے وہ سفر جن کی منزل سے میں لاپتہ ہوں، اور وہ مرحلے جن کو میں نہیں جانتا۔ بہت سنبھل کے فقیروں سے گفتگو کرنا، یہ لوگ سوکھی ندی سے پانی نکال لیتے ہیں۔ محبت دیکھ لی ہم نے زمانے بھر کے لوگوں کی، جہاں کچھ دام زیادہ ہو وہاں انسان بکتے ہیں۔ دنیا کا کوئی شخص جاہل نہیں ہوتا، ہر شخص سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا جا سکتا ہے۔
وقت ایک دن پلٹا کھا ہی جاتا ہے، اکڑ والے بھی ایک دن رو ہی پڑتے ہیں۔ عجیب مقام سے گزر رہا ہے قافلہ زندگی کا، سکون ڈھونڈنے نکلے تھے، نیند بھی گوا بیٹھے۔ نیک عمل دل کو ایسے تر و تازہ رکھتا ہے جیسے بارش زمین کو۔ اسے بیوقوفی ہی کہیں گے کہ آپ غلط لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور امید ایک اچھی زندگی کی رکھیں۔ جھگڑے بھی بچوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں پالتے رہیں تو بڑے ہو جاتے ہیں۔ کامیابی کی ایک شکل وہ بھی ہے جس میں آپ لوگوں کی سوچوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ عقل کا احترام یہ ہے کہ عقل سے سوالات کیے جائیں۔ سوچ کر بولنا ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ مقصد ڈر کو کم کرتا ہے۔ عقل اپنا راستہ خود بناتی رہتی ہے، دھوکے باز پہلے خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ سوال عقل کا دروازہ ہے، ماضی یقین ہے، حال حقیقت ہے اور مستقبل صرف ایک موقع ہے۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے، جی جی کہنے والے تو کہنے لگ جاتے ہیں۔ تعلقات میں شک زہر اور سوالات دوا ہے۔ بولنے میں جلد بازی مت کریں، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیں، باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ مجھے کسی چیز نے اتنا نہیں تھکایا جتنا میرے اپنے خیالات نے مجھے تھکا دیا ہے۔ بعض لوگ اس بات پر بھی غرور کرتے ہیں کہ ہم غرور نہیں کرتے۔ ہمارا ایک غلط فیصلہ ہمارے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ غم انسان میں نکھار پیدا کرتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتا ہے۔ غم اگر برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے پیغمبروں کو نہ عطا کرتا۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تب اللہ خود بخود اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اپنے صدقات کو چھپاؤ، اپنی مشکلات کو چھپاؤ اور اپنی بیماری کو چھپاؤ۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ دکھ درد کی 2 دوائیں ہوتی ہیں، باپ ہوتے ہیں اور مائیں ہوتی ہیں۔ اپنی امید صرف اللہ سے رکھو، انسان کب بدل جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ قیمت کوئی بھی ہو، آدمی اگر بک جائے تو پھر ٹکے کا بھی نہیں رہتا۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ بد اخلاقی صاف کپڑوں کو کیچڑ سے زیادہ ناپاک کر دیتی ہیں۔ بس اپنے فائدے کو دیکھنے والا قیدی تعلق کی خوشبو سے محروم رہتا ہے۔ اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ سفر چاہے کسی انسان سے محبت کا ہو یا خدا کی طرف ہجرت کا، مسافر وہی قبول ہوتا ہے جو ایک در کا ہو۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا، تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ خالق کی ناشکری اور مخلوق کے ساتھ غیر مناسب برتاؤ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خوش اور مطمئن نہیں رہنے دیتا۔ روحانیت کے سفر میں کوئی بھی رکاوٹ یا خطرہ نفس سے بڑھ کر نہیں۔ کوئی رات بھر جاگتا ہے مگر غفلت کے سبب دنیا کی رنگینیوں اور تفریح میں وقت گزارتا ہے۔ کوئی اللہ کی یاد، محبت اور خوف کی وجہ سے جاگ کر شب بیداری کرتا ہے اور اپنے دل اور روح کے لیے ہدایت کے خزانے پا لیتا ہے۔ دنیا کے کاموں میں رکاوٹ اور بندش کے توڑ ڈھونڈنے میں ہم ہر وقت لگے رہتے ہیں، لیکن ایمان کی راہ میں حائل نفس اور شیطان کے بہکاؤ اور شر سے ہم بالکل بے خبر ہیں۔
نماز، ذکر، تلاوت میں رٹے لگانے سے شاید ثواب مل جائے، لیکن رب نہیں ملتا۔ کوئی ورد، کوئی تعویذ رب تک نہیں پہنچاتے جب تک تیرا ہر ایک عمل ریاکاری سے پاک نہ ہو۔ اصل پاکی اور طہارت سیرت اور کردار کی پاکی ہے۔ سرخ رو اور باعزت رہے جو اپنے نفس کے قیدی نہ بنے۔ اگرچہ سمندر میں گہرائی ہوتی ہے، لیکن دل کا ساحل سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ایک قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا، جیسے تم سب ہو ویسے ہم سب تھے، جیسے ہم سب ہیں ویسے تم سب ہو جاؤ گے۔ کبھی سوچا ہے ہم رمضان میں اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم وہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ اچھے انسان کو برا بننے میں اور برے انسان کو اچھا بننے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ جب راستہ بتانے والے بھٹک جائیں تو قافلے طوفان کی نظر ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ بے تحاشا خوشی بھی رلا دیتی ہے۔ انسان کو پل کی خبر نہیں ہوتی اور وہ سالوں کو گھیرے ہوئے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، چھپانا مشکل ہے۔ سچ بولنا آسان ہے، سننا مشکل ہے۔ نفرت کرنا آسان ہے، جھیلنا مشکل ہے۔ انسان کہلانا آسان ہے، بننا مشکل ہے۔ زندگی جس کے حکم سے قائم ہوتی ہے، موت بھی اس کے حکم سے واقع ہوگی۔ بڑا ادب اکثر چھوٹی جگہوں پر ملتا ہے۔ بعض مرتبہ ہم امیدوں کے فرش پر بہت بری طرح پھسلتے ہیں۔ خود پر یقین ہونا کامیابی کی ضمانت ہے، مگر خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کام سے محبت ہونی چاہیے، نام سے نہیں۔ شاید واقعات دماغ کو گہرا بنا دیتے ہیں۔ گھبراہٹ کی منزل پر صرف ایک لمحے کا ضبط بہت سارے اندھیروں سے بچا لیتا ہے۔ جو ذات یہاں تک لے آئی ہے، کچھ آگے بھی اس نے سوچا ہوگا۔ نگاہیں نیچے رکھنے سے دل تک شیطان کے پہنچنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ جس نے خود کو مکمل سمجھا، پھر وہ زندگی بھر کوئی کمال نہ کر سکا۔ جس بندے سے اللہ راضی ہے، اس بندے کی آنکھ سے آنسوؤں کا تعلق ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ سچی توبہ انہی بندوں کا نصیب بنی جنہیں ان کے رب نے پاک کرنے کا ارادہ کیا۔ جب اللہ کچھ لے لے تو صبر کے ساتھ بہترین بدلے کا انتظار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی نعمت لے کر بڑی نعمت سے صبر کرنے والے بندوں کو خوش فرما دیتا ہے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے نفس کو وہ چیزیں نہ دکھاؤ جو اسے پسند ہے، کیونکہ نفس پھر صرف دیکھ لینے سے مطمئن نہیں ہوتا، وہ بہت آگے تک لے جاتا ہے۔ جس نے اپنی غلطیوں کا حساب نہ کیا تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو نیک ہو گیا، اور ایک وہ بندہ ہے جس نے دوسروں کے ساتھ نیکی کی، دوسرے نے یقیناً پہلے کو مقام میں ہرا دیا۔ جس نے اپنے کردار کو نہیں سنوارا، اس کا سب سے بڑا دشمن وہ خود ہے۔ جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسی لذت اور تسکین کا کیا فائدہ جسے لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ اللہ کو راضی کرنے کی خواہش نصیب ہو جائے تو باقی ہر خواہش سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کی ایک شرط ہے کہ اللہ کے حکم کی پناہ میں رہا جائے۔ کسی سے احسان کر کے اس سے بدلہ نہ چاہنا حقیقی احسان ہے۔ سچا مومن اللہ کے سوا کسی کی غلامی پر کبھی بھی آمادہ نہیں ہو سکتا۔ صبر وہ ہتھیار ہے جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا، اور وہ حفاظتی قلعہ ہے جسے کبھی کوئی پھاند نہیں سکتا۔ ہر حال میں اچھے ہو یا برے، نیک ہو یا بد، راحت تلاش کرو۔ صبر ایک وہ لذت ہے جس کا مزہ سدا باقی رہتا ہے۔ محبت کی کائنات محبوب کے جلوے کے سوا کچھ اور نہیں۔ رحمت کی تلاش بھی رحمت ہے، اور رحمت کا انتظار بھی رحمت ہے۔
محبت کرنے والے کی نگاہ کا علاج محبوب کے چہرے میں ہے۔ اگر آپ دنیا سے توجہ ہٹا کر دین کی طرف لگا دیں تو آپ دیندار ہو گئے۔ جب عشق اترتا ہے تو خودداری اور عقل بوریا بستر سمیٹ لیتی ہے۔ دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلو۔ اگر تم اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اس لیے کہ تم پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہیں۔ صبر کرو چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کائنات ان بندوں کی ہے جن بندوں کی ذاتی کائنات اللہ کی ہے۔ کسی سے تعریف اور داد کی خواہش مت رکھ، نہ ہی کسی منصب کی کوئی طلب رکھ۔ جس کی کوئی طلب نہیں اس کی طلب اللہ ہے۔ نہ لکھ نہ کہہ کر کے دکھلا، یہی وقت کی پکار ہے۔ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، یہاں تک کہ شکل بھی تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ جس برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی اس سے چھلکا کرتی ہے، لہذا جو کچھ تیرے دل میں ہوگا وہی تیرے جسم کے ہر حصے سے چھلکے گا۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ خیال اور عمل کا فرق کم کرنے سے خوف کم ہو جاتا ہے۔ اپنے حاصل اور حق میں فرق مٹ جائے تو خوف مٹ جاتا ہے۔ وہ دولت مند جو کنجوس ہے وہ نامراد ہوا، اور وہ غریب جو سخی ہے وہ بامراد ہوا۔ جہاں سب راستے ختم ہو جائیں وہاں سے راستہ نکلتا ہے، اور جب اندھیرا گہرا ہو جائے تو وہاں سے روشنی پیدا ہوتی ہے۔ آج کل کامیابی کا ایک مقابلہ ہے۔ اپنے ماحول میں اپنے معاشرے کے مطابق سب سے آگے نکل جانا، اسی کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ مغفرت کمائی نہیں جاتی، مغفرت مانگی جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ میں آنسو ہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالے رکھو، اس کو تلاش کرو، اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ اب بھی کھولنے کے لیے تیار ہے۔ رزق کے بارے میں شک میں رہنا اللہ کے راستے کی بڑی رکاوٹ ہے۔ ساری کائنات بھی اگر مخالف ہو جائے تو اللہ اور اللہ والوں کو فرق نہیں پڑ سکتا۔ جب کی ہوئی نیکی بھولنے لگو اور کیے ہوئے گناہ یاد رہنے لگے تو سمجھ لینا کہ آپ روحانیت کے سفر پر چل پڑے ہو۔ ہم اس وقت بڑی ذلیل حرکت کرتے ہیں جب کوئی انسان اللہ کے راستے پر آنے کے بعد اچھی بات کہے اور ہم اس کو اس کے گزرے ہوئے وقت کا طعنہ دیں۔ وقت کو بھی ایک دن ٹھہرنا ہے، موت کو بھی ایک دن مرنا ہے، پھر ایسے جسم پر کیسا اترانا یارو کہ کیڑوں کی خوراک جسے بننا ہے۔ مومنوں اپنے صدقے کو احسان جتا کر اور کسی کو نقصان پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ عزت کمانا دولت کمانے سے زیادہ مشکل ہے، اور عزت گنوانا دولت گنوانے سے زیادہ آسان ہے۔ اگر گھر میں تینوں وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مند کی مدد ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے تو آپ یقیناً بے حد امیر انسان ہیں۔ غرور کسی انسان میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے دوسرے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ میرا واسطہ ہے اس خدا سے جو مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہے۔ نصیحت وہی لوگ پکڑتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف اور ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی گمشدہ چیز کے ملنے سے خوش ہوتا ہے۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا زیادہ ہو اتنی ہی طاقت سے اپنی اصل پر واپس لوٹ آتا ہے۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا،
اور اللہ کو کھو کر کسی نے کبھی کچھ نہیں پایا۔ موت انسان کے جسم کو آتی ہے، کردار کو نہیں، اس لیے اپنے کردار کو بہتر بناؤ تاکہ مرنے کے بعد بھی یاد رہو۔ محبت دلیلوں کو نہیں مانتی، وہ وہیں سر پھوڑتی ہے جہاں اسے نہیں پھوڑنا چاہیے۔ ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو بولنے والوں کے کلام کو سنتا ہے اور خاموش رہنے والوں کے دل کی بات جانتا ہے۔ محبت اگر خدا سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، اگر مذہب سے ہو تو ایمان بن جاتی ہے، اگر ہم سفر سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، اور اگر دولت سے ہو تو فکر بن جاتی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی تکلیف کسی لاپرواہ انسان کا انتظار کرنا ہے۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، آنسو آپ کو بہادر بناتے ہیں، اور دل کا ٹوٹنا آپ کو سمجھدار بناتا ہے۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے، اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ ہماری توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے کہ اس میں سچائی نہیں ہوتی۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ مشکل تو ہو لیکن بیان نہ کی جائے۔ مصیبت کا اترنا ہلاکت کے لیے نہیں ہوتا بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ ایمان کی دولت سے دنیا کی دولت کو بہتر سمجھنے والے، یاد رکھ، موت کے وقت ہر چیز تجھ سے زبردستی چھین لی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جو بھی منظر دیکھا ہے، قبر اس سے زیادہ گھبراہٹ والی ہے۔ موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ دکھائی نہیں دیتا مگر اپنی رحمت اور قدرت سے نظر آتا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہم اسی کو سزا دیتے ہیں جو ناشکرا ہو۔ ہم ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسان سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی کو بڑھا دے۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا رہتا ہے، اور جب آخری پتھر اس کی سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے۔ ہمارے مرتبے اور رتبے ان لوگوں میں خوف پیدا کرتے ہیں جو ان مرتبوں کے چاہنے والے ہوں۔ انسان عجب مخلوق ہے، خیال کو حقیقت بناتا چلا جاتا ہے اور حقیقت کو خیال۔ نئی خواہشیں نئے ڈر پیدا کرتے ہیں، اور نئے ڈر نئی خواہشیں پیدا کرتے ہیں۔ خوف کبھی اونچا نہیں اڑ سکتا، آرزو سے آزاد دل ہی شہنشاہ ہے۔ عشق حقیقی ہی وہ رابطہ ہے جس کی بدولت ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ دنیا ایک جال ہے جس کا چارہ خواہشیں ہیں، اس جال سے بچو اور جلد اپنا چہرہ خدا کی طرف موڑ لو۔ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تمہارا رشتہ کٹ گیا تو کوئی بھی تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ بھول جانا انسان کی غلطی نہیں ہے، فطرت ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ چلی آ رہی ہے، قیامت تک رہے گی، اور بھول ہی نے اس کھیل کو رچایا ہوا ہے۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ صبر کرو، مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ ہو جانے والے واقعات پر افسوس نہ کرو، صبر کرو۔ عمل بہانہ ہے، مقدر ٹل نہیں سکتا۔ عقل اور نصیب نہ ہو تو عمل جہالت ہے۔ جہاں بات سمجھ نہ آئے وہاں دین کام آتا ہے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ جہاں سمجھ نہ آئے وہاں حکم مان لینا۔ جب صلح ہو جائے تو پرانے جھگڑے بیان نہ کیا کرو۔ دکھ کو سمیٹنا ہی خوشی ہے، غم کو اپنے پی جایا کرو۔ موت یہ نہیں کہ سانس ختم ہو جائے، اصل موت تو یہ ہے کہ ہمیں یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ جو رہنا چاہے اس کے لیے دل کشادہ کیجیے، جو جانا چاہے اس کے لیے راستہ کشادہ کیجیے۔ کچھ اچھا کرنے کی ہمت نہ سہی، کچھ اچھا سوچنے کی ہمت ضرور کیجیے۔
اور روز کیجیے۔ آپ کی اچھی سوچ آپ کی ہمت کو ہمت دیتی رہے گی۔ وہ جب عطا کر دے تو کون ہے جو چھین سکے؟ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو، یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ تمہارا وفادار کوئی نہیں۔ مرتبہ، مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ روحانیت عقل سے سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیفیت کا نام ہے، اسے محسوس کیا جاتا ہے۔ پریشانی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خالق کی مرضی کے مطابق بسر کرے۔ حقیقت آئینے کے عکس کی طرح ہے، آپ قریب ہو جاؤ وہ قریب ہوتا ہے، آپ دور ہو جاؤ وہ دور ہو جاتا ہے، آپ سامنے سے ہٹ جاؤ وہ بھی ہٹ جاتا ہے۔ صرف ایک خوشی ایسی ہوتی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے، وہ ہے اللہ کے ذکر کی خوشی، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی خوشی۔ اور جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہ جائے اس کو کوئی غم نہیں ہوتا۔ جس نے معاف کیا وہ معاف کر دیا گیا۔ اگر آپ نے آگے جا کر اللہ سے معافی لینی ہے تو ادھر معافی دے کر جانا۔ اگر تم بغل میں کسی کے خلاف درخواست چھپا کر لے کر جا رہے ہو تو دوسرا تمہارے خلاف درخواست لے کر آ رہا ہے، تم پھینک دو تو وہ بھی پھینک دے گا۔ معاف کر کے جاؤ تو معاف کر دیے جاؤ گے۔ جب اللہ کی رحمت میں آتے ہیں تو ہم ان لوگوں سے ڈرتے ہیں جو لوگ کسی کو ڈرا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کو اپنے اعمال نامے کے مطابق نہ دیکھنا، اس کا فضل آزاد ہے، وہ تو قطرے کو اگر چاہے سمندر ہی بنا دے، یہ سب اس کی مرضی ہے۔ عبادت اپنی پیشانی کا نام ہے، یہی پیشانی جھکتی ہے تو انسان سجدے کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اپنی پیشانی ہی سجدوں سے سرفراز ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے کلام کی قرات کے لیے بھی انسان ہی کی زبان درکار ہے۔ اپنی جمع کی ہوئی دولت ضرور اپنا نصیب تھا، لیکن اس نصیب کو خوش نصیبی بنانے کے لیے ضرورت مند لوگوں کو اس میں شامل کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر نہ شامل کیا تو یہ دولت اپنی انا کا نذرانہ بن کر رہ جاتی ہے، اور یوں یہ بدنصیبی بن کر رہ جاتی ہے۔ کسی انسان کی اللہ کے سامنے شکایت نہ کرو اور تقاضا نہ کرو کہ یہ دے دے اور وہ دے دے، وہ دے تو اس کی مرضی، نہ دے تو اس کی مرضی۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے چلے جاؤ۔ چیزیں دیتا ہے تو قبول کر لو، اور اگر چھین لے تو راضی ہو جاؤ۔ بس اگر آپ اللہ کے ہر حکم پر راضی رہنا سیکھ لو تو پھر تمہیں پہچان اور عرفان مل جائے گا۔ تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف رکھنے والا ہو۔ لوگوں نے ظالم کو دیکھ کر اگر اس کا ہاتھ نہ روکا تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں پکڑ لے۔ راز اسی کو ملتا ہے جو راز کو راز رکھنے کا فن سیکھ چکا ہو۔ سوال یہ نہیں ہے کہ راز کیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا تم راز کو راز رکھ سکتے ہو؟ سوال یہ ہے کہ کیا تم کوئی چیز اپنے اندر رکھ سکتے ہو؟